السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الدین میں ہوں علی سرور سب سے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ پیٹرول رات کے اندھیرے میں مہنگا کر دیا گیا، ڈیزل مہنگا کر دیا گیا، اور مجھے ویڈیو یاد آ رہی ہے مریم اور زیب صاحبہ اور دیگر لوگوں کی کہ تمہارا دل کیوں نہیں ہل گیا اور ضمیر کیا ہو گیا اور فلاں کیوں نہ ہو گیا، آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑا اور زمین کیوں نہیں پھٹ پڑی، زیادہ کچھ ٹائپ کی کچھ باتیں کی تھی انہوں نے۔ اور رات کے اندھیرے میں خود جو پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، پیٹرول بڑھا دیا جی 8 روپے 36 پیسے، ڈیزل بڑھایا ہے 10 روپے 39 پیسے، حالانکہ دنیا بھر میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں بجٹ میں جو کچھ اضافہ کیا تھا وہ تو ہے، یہ مزید اضافہ، یعنی پیٹرولیم لیوی، جو یاد ہوگا آپ کو، میں نے پروگرام بھی کیا تھا، کاربن لیوی کے نام سے لیوی کا مزید اضافہ کر دیا، فی لیٹر 2.5 روپے وہ الگ ہے۔ اور فکس چارجز گیس بلوں کے آئیں گے، بجلی دوبارہ وہ جو 7 روپے کا سبسڈی دی تھی وزیر اعظم صاحب، ریلیف دیا تھا، وہ بلوں میں لگ کر آئے گا، وہ 3 مہینے کے لیے تھا، وہ جون میں ختم ہو گیا۔ اچھا، ایم کیو ایم پاکستان کے رابطہ کمیٹی کے سابق ممبر ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جاوید کاظمی صاحب، آپ جانتے نہیں جانتے ہیں، بہت پرانے آدمی ہیں، اور کس ایم کیو ایم میں تھے، یہ مسئلہ یہ نا، اب تو اتنی ساری ایم کیو ایم بتانا پڑتا ہے، یہ فلاں ایم کیو ایم میں، لیکن یہ ایم کیو ایم جو 84 میں بنی تھی نا ایم کیو ایم، اس میں تھے، اور کب تک رہے بتاتا ہوں آگے چل کر، اور ان کا نام پہلی بار کب آیا معلوم ہے آپ کو؟ خبروں کی زینت کب بنا، اور جب ان کو پورے کراچی نے جان لیا، وہ واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لانڈی میں ایک واقعہ ہوا تھا، میجر کلیم کیس، جن کے بارے میں کہا گیا تھا، جو کیس درج ہوا اس میں کہا گیا تھا 15-20 لڑکوں نے میجر کلیم کو اور دیگر لوگوں کو اغوا کیا ہے، دوبارہ وہ کیس درج ہوا اور اخبارات کی زینت بنا۔ اس میں جن لوگوں کے نام شامل تھے اغوا کرنے والے، یا اس میں اس کیس پر اثر انداز ہونے والے لوگوں کا، اس میں جو نام تھے اس زمانے کے، اس میں نام میں بتاتا ہوں آپ کو کون کون تھے۔ اس میں الطاف حسین کا نام تھا، سلیم شہزاد، عمران فاروق صاحب، صفدر باقری، اسماعیل ستارہ، اشرف زیدی، جاوید کاظمی جن کی اب ڈیتھ ہوئی ہے، حاجی جلال جی ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اشفاق چیف وغیرہ، ان کے سب کے نام شامل تھے میجر کلیم کیس میں۔ اچھا، مارچ 1993 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ کیس شروع ہوا، اور 9 جون 1994 کو عدالت نے 3 لوگوں کو سزا دی، اس میں سے حالانکہ نام تو بہت سارے لوگوں کے تھے، اشفاق چیف، جاوید کاظمی اور حاجی جلال کو مجرم قرار دیتے ہوئے انہوں نے سزا سنا دی تھی۔ اچھا، الطاف حسین کو انہوں نے کہا کہ جی غیر حاضر تھے، یہ تو باہر جا چکے تھے لندن، تو غیر حاضر رہنے میں 27 سال قید ان کو سنائی تھی اور جرمانے کی سزا سنائی تھی، لیکن کیا ہوا؟ لیکن یہ ہوا کہ جی فروری 1998 سندھ ہائی کورٹ نے تمام ملزمان کو کمزور شواہد کی بنا پر رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور بعد میں یہ کیس پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پہنچا، لیکن وہاں بھی 2007 میں سندھ حکومت نے اپیل واپس لے لی، اور یوں یہ کیس ختم ہوا۔ اس میں جاوید کاظمی کا پہلی بار نام آیا تھا، بڑے اہم رہنما تھے، ان کے رابطہ کمیٹی کے ممبر رہے، اور پھر ان کا نام مختلف وجوہات میں مختلف واقعات میں آتا رہا، لیکن پھر ان کا آیا 2000 ستمبر 2016 میں، جب ان کو گرفتار کیا گیا گلستان جوہر سے، اور ستمبر کی اگر ہم بات کریں تو اگست کے بعد ستمبر آتا ہے، اور اگست 22 اگست 2016 اگر آپ کو ذہن میں ہے، اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی تھی، پھر یہ چھوڑ دیے گئے، اور بعد میں پھر ایک طویل عدالت کے بعد گزشتہ روز ان کا انتقال ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے کہا بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے جاوید کاظمی کون ہیں اور کیا تعلق رہا ہے ایم کیو ایم سے، کیونکہ اب ایم کیو ایم میں تو اب بہت سارے نئے لوگ بھی آگے شامل ہوئے ہیں، بہت سارے جو پرانے لوگ ہیں پس منظر میں چلے گئے ہیں، بہت سارے لوگ جو آج بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں میڈیا پر، اس دور میں ان کا نام نہیں تھا، اس دور میں نے اس لیے میں نے پڑھ کے سنا ہے 91 میں ہوا، تو اس زمانے میں یہ لوگ تھے بڑے نام جو ایم کیو ایم میں شامل تھے، مطلب اور بھی تھے، لیکن ان کا نام بھی اس زمانے میں اچھا خاصا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایم کیو ایم کے لوگ بہت سارے تو باہر چلے گئے ہیں، سینئر لوگ ہیں۔ اور اچھا، ایم کیو ایم سے یاد آیا اشرت الباز صاحب، اشرت الباز صاحب کا پروگرام تھا ہماری ہوٹل میں، وہاں اشرت الباز صاحب نے میڈیا نمائندگان کو بلایا ہوا تھا، ہمیں بھی بلایا تھا، لیکن کسی جو میں پروگرام وغیرہ تھا میرا اپنا ٹیلی ویژن پر، تو میں نہیں جا سکا۔ خیر، تو وہاں سے جو باتیں انہوں نے کی وہ ظاہر تمام صحافیوں نے کور بھی کیا اس کو، کافی سارے لوگوں نے، تمام تو نہیں، کافی سارے لوگ تھے وہاں ہماری ہوٹل میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرت الباز صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں وہ پاکستان آئیں گے، پاکستان آئیں گے، پاکستان آئیں گے، خاص طور پر کراچی اور سندھ کے شہری علاقے اور یہ سارے
جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کام نہیں ہو رہی ساری چیزیں، ان کے لیے وہ خود دیکھیں گے. وہ ایم کیو ایم سے کہتے ہیں میں رابطے میں ہوں، میں پیپلز پارٹی سے بھی رابطے میں ہوں، سب سے رابطے ہوں. لیکن اس میں اہم چیز، جتنے بھی انٹرویوز آپ دیکھ لیں ان کے جو میڈیا پہ ہوئے ہیں ڈاکٹر رشید الباز صاحب کے، وہ بہت اچھا دماغ ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، سب کچھ ہے. لیکن دیکھیے، اگر آپ آ رہے ہیں، سیاست کرنی ہے آپ نے، حلقہ احباب بنانا ہے آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو جوائن کر لیں، تو آپ اگر یہ گفتگو کریں گے جو مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا نام لیں، جی کیسی کارکردگی، بہت اچھی کارکردگی 17 سال سے، ایم کیو ایم بھی بس ٹھیک ہے جی، نون لیگ بہت اچھی ہے جی، ملک بہت زبردست چل رہا ہے جی، فلاں معیشت بہترین چلا دی، فلاں کام بہترین، یہ سب وہ اچھا چل رہا ہے، تو پھر آپ کی ضرورت کیوں ہے؟ کراچی میں جب مجھ سے سوال ہوا، میں بتاؤں آپ کو، اب بڑے معروف صحافی ہیں کراچی کے ہمارے صابر بھائی قومی والے، تو سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا ان سے، ڈاکٹر رشید الباز صاحب سے. اور میں سوال بتا دوں آپ سے جو انہوں نے سوال کیا. کیا کیا میں سمجھتا ہوں کہ پھنسا دیا انہوں نے. 22 اگست صابر علی صاحب نے سوال کیا، جی 22 اگست 2016 کا خلا پیدا ہوا، وہ خلا 23 اگست کو بننے والی ایم کیو ایم اور پی ایس پی بھی پورا نہیں کر پائی. پھر انضمام ہوا، لیکن دلوں کا انضمام نہیں ہوا، سب کی سمتیں الگ الگ ہیں. اور اب بھی کئی گروپ ہیں. اب آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ آپ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ایسا رشتے حاصل کرنے کے باوجود وہ عوام میں نہیں جا سکتے. اب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ اپنا پلان بتائیں کہ یہ اگر ناکام ہو گئی ایم کیو ایم پاکستان یا پیپلز پارٹی اس صوبے میں، تو آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اور آپ کھل کر بتائیں یہ ناکام ہوئے بھی ہیں نہیں ہوئے. تو سوال ہے صحافی کا. اب ڈاکٹر رشید الباز صاحب جو ہے، اب ڈاکٹر رشید الباز صاحب وہی بیک فٹ پر رہ کر اس طرح کی بات کریں گے تو لوگ نہیں آئیں گے آپ کے پاس. عمران خان کو لوگوں نے پذیرائی دی. اگر وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے ملک میں اور نون لیگ بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں پھر آپ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ آپ ہمیں خبر دینے آ رہے ہیں کہ دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کے پیچھے کیوں ہوں گے؟ انہوں نے آ کے ان کی خامیاں بتائیں کہ یار یہ ہونا چاہیے تھا، یہ اختیارات ہیں ان کے پاس، یہ نہیں کر سکے ہیں، ان میں ایبلٹی نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ ایک دفعہ چانس دیں، مجھے معلوم ہے ملک کو آگے کس طرح لے کر کے جانا ہے. آپ بتا ہی نہیں رہے، آپ تنقید ہی نہیں کر رہے. آپ گھبرائے ہوئے اتنے کہ ایم کیو میں تنقید کر دوں گا تو میں کراچی آؤں گا پتہ نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی پہ کر دیا تو کیا ہو جائے گا، اور نون لیگ پہ کر دیا. بھائی اگر یہ سارے اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی ضرورت تو نہیں ہے نا. آپ کی ضرورت کب ہوگی؟ اس نئے شخص کی ضرورت جب ہوتی ہے کہ یار یہ سب فیل ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی عوام کے لیے پلان نہیں ہے، ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں، اتنے ہزاروں ارب روپیہ ان کو ملتا ہے نفسی کی مدد پاکستان پیپلز پارٹی کو، کہاں گیا؟ ایم کیو ایم ہر حکومت میں شامل رہی ہے، کیوں نہیں کام ہو سکا اب تک؟ آپ بات ہی نہیں کرتے اس طرح کی. آپ نے کیا باتیں کی؟ انہوں نے کہا جی آج صورتحال جو آپ بتا رہے ہیں، حالانکہ کہہ رہے ہیں میں سب سے ٹچ میں ہوں، ایم کیو والوں سے ٹچ میں پیپلز پارٹی، تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ اگر ٹچ میں ہیں تو پھر صابر بھائی کو الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں جو صورتحال وہ انتہائی تشویشناک ہے. اپنے اختلافات کی وجہ سے، ایم کیو کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہی. جس خلا کی بات کر رہے ہیں وہ جگہ موجود ہے. تکلیف دہ صورتحال ہے ملک کی اور کراچی کی، اور اس طرح کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو جو کی، کھل کر تنقید سے گریزاں رہے آپ. نہ آپ نے کہا 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مہر ان کا ہے، کیوں کام نہیں ہوا کراچی والوں کو. مہاجر قوم جو ہے وہ کہاں جائے؟ اب کوئی بھی ان کی سننے کو تیار نہیں، سنوائی نہیں ہو رہی. نہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا اس طرح کی بات. آپ سے پوچھا کب آئیں گے؟ ہاں میں آؤں گا. حالانکہ پہلے آپ تاریخیں دے چکے کتنی، لیکن نہیں آ سکے آپ. اور اس کے بارے میں کھل کے اظہار خیال نہیں کر رہے کہ کیوں نہیں آ سکتے آپ. فوراً کیا مطلب جب سے آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کے لوگ یہاں محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایجنڈا تو دیجیے ان کو. آپ کا کوئی بیان تو جس کے بارے میں بات ہو کہ جناب دیکھ لیجئے یہ فیل ہو چکے ہیں یہاں پر. میئر کراچی فیل ہو گیا، کیوں فیل ہو گیا؟ یہ اختیارات ہیں اس کے پاس، اتنا بجٹ ہے اس کے پاس، اس کے باوجود یہ کام نہیں کر سکا. پاکستان پیپلز پارٹی 17 سال سے صوبے پر حکومت کر رہی ہے، یہ کام کیے جانی چاہیے تھی، اتنا بجٹ ملا. نواز شریف صاحب اب وزیر اعظم نہیں ہیں، کیا ان خامیاں کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر؟ موجودہ حکومت کی کیا خامیاں کیا خوبیاں ہیں؟ خان صاحب آج جیل میں ہیں تو کیوں ہیں؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ ماضی میں کیا غلط فیصلے ان سے ہوئے جس کی وجہ سے آج خمیازہ بھگت رہے؟ آپ تو تنقید کرنے کو تیار نہیں. آپ نے تعریف ہی کرنی ہے ان تمام لوگوں کی، تو آپ کی جگہ کیسے بنے گی؟ بھائی یہ سب اچھے ہیں، اور میں کہوں کہ میں بھی سیاست میں آنا چاہتا ہوں، یہ سب اچھا کام کر رہے ہیں سب، تو مجھے کوئی کیوں کہے گا کہ آپ آ جائیں جب سب اچھا کام کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب اس پر اظہار خیال ہونا چاہیے، بتانا چاہیے عوام کو کون اچھا کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، تو کیوں نہیں کر رہا. آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اگر آپ کو یہ اختیارات دے دی جائیں، اگر آپ کو یہ وسائل مہیا کر دیے جائیں، اور پھر آپ کے پاس کون سے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ٹوٹ کر ایم کیو والے ہی آئیں گے؟ یہی چہرے آئیں گے یا کوئی اور ہیں ایسے لوگ؟
اب تک کوئی بڑا نام آپ کے پاس اب تک شامل نہیں ہوا. آپ آ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی شامل ہو جائے جنہوں نے وعدے کیے ہوں آپ سے، ابھی تک نہیں شامل ہوا. تو یہ مثبت تنقید ہے جو میں آپ کے حوالے سے جو کر رہا ہوں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ آئیں گے تو بہت کچھ تبدیل ہمیں معلوم ہے ہو سکتا ہے. لیکن باہر بیٹھ کر صرف یہ کہنا میں آ رہا ہوں اور ظاہر ہے پلان بھی نہیں دیں گے. آپ پلان دے دیں، آپ باہر بیٹھے نا، کوئی مسئلہ نہیں. پلان اگر آپ کے پاس ہوگا، آپ کے لوگوں کے پاس ہوگا، جو کھل کر آپ جب تک اظہار خیال نہیں کریں. آپ کے لوگ تو نہیں محفلوں میں بتا دیتے ہیں کہ یہ سب جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور یہ لوگ اچھا کام نہیں کر رہے یا فلاں نہیں کر رہا. آپ کو کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی میئر کراچی، ایک بارش کی چند بوندیں گریں، چند ملی میٹر بارش ہوئی، پورا کراچی جس طرح گھروں میں اورنگی ٹاؤن میں سوجانی میں داخل ہوا. ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. وہ ایک ایم پی صاحب بات کر رہے تھے، پیپلز پارٹی والے، کہ وہ تو سب اچھے کی خبریں سنا رہے تھے دودھ شہد کی. وہ کہہ رہے ہیں پانی کی نہیں، ان کا تو خیال یہ تھا کہ دودھ شہد کی نہریں بہائی گئی ہیں قدرت کی جانب سے. کتنا اچھا پیپلز پارٹی یا میئر صاحب کام کرے. میئر صاحب نے کیا کیا، اپنے اوپر سے ملبہ ہٹانے کے لیے وزیر بلدیات سید غنی صاحب کو خط لکھ دیا. سڑکیں آپ کی وجہ سے ٹوٹی پھوٹی ہیں، ڈی ایم سیز کام نہیں کر رہی ہیں، سارا پیسہ لے لیا آپ نے. پھر ہماری جماعت اسلامی والوں کو روڈ کٹنگ کی مد میں کروڑوں روپے ملا ہے، وہ کام نہیں کر رہے، وہ آئیں معاش آئیں. اور وہ دیکھیں، جس کے پاس اصل مسئلہ یہ ہے نا، جس کے پاس اختیار آ جائے، پیسہ آ جائے، پھر کام نہ کرے تو پھر بے نقاب ہوتا ہے. وہ جب تک جماعت کے پاس پیسہ نہیں تھا تو لوگ کہہ رہے تھے یار دیکھیے اب سندھ گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی ان کو، تو کیا کریں گے. اب تو آ گیا نا روڈ کٹنگ کا پیسہ، ایس ایس ڈی سی کی مد میں سوئی صدر گیس والوں نے دیا ہے. بنا لینا سڑکیں، کیوں نہیں بنی بیٹا. پانی اگر باقی ٹاؤنز میں کھڑا ہو تو آپ کے یہاں کون سے وہاں پر خشکی تھی بھائی؟ آپ کے بھی یہاں یہ حال ہے. وہی کچرا، وہی گندی گلیاں، وہی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں. میئر صاحب تو کیا کہنے جناب ان کے، تو وہ تو جب بارش ہوتی ہے اسی جگہ جا کر کھڑے ہوتے ہیں، پوری کراچی میں تلاش کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں بالکل اس وقت جو ہے وہ خشک ہے، وہاں آ کر گاڑی روک کے سیلفی بناؤں گا، میں ویڈیو بنا کے ڈالوں گا. دیکھیں جی کچھ بھی نہیں ہو رہا کراچی میں. بھیا ہمیں بلائیں نا، ہمارے ساتھ چلیں، ہم دکھائیں آپ کو کہاں کہاں پانی کھڑا ہوا ہے. ٹویٹر تھوڑا سا دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا پانی کہاں کھڑا ہوا ہے اور کتنا آپ نے کام کیا ہے. 2 سال سے آپ میئر ہیں، 16 ماہ پہلے آپ ایڈمنسٹریٹر رہے، 3.5-4 سال سے موجود ہیں. اچھا پیپلز پارٹی والوں سے کوئی کام کہہ رہے ہیں. ابھی تو دیکھیں نا، یہ تو ابھی ہم نئے آئے ہیں، 17 سال ہو گئے نئے آئے ہیں. ابھی الٹا ایم کیو ایم کو کہہ رہے ہیں کہ پرانے لوگوں کا کرا دھرا. ارے بھائی ایم کیو ایم تو اب میئر نہیں ہے ان کا، گورنمنٹ بھی آپ کی، میئر بھی آپ کا ہے. خدا کے لیے یار مارل. اور ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا. کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں آپ، 600 روپے دینے پڑیں گے بھائی آپ کو. پیٹرول میں الگ اضافہ. کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں جس کی میں تعریف کروں اور آپ خوش ہوں کہ جناب بہت بہت خبر آپ نے دے دی. کچھ ہے ہی نہیں خبریں، کیا کروں. ابھی دوبارہ بارشوں کا اسپیل شروع ہوگا، پھر دیکھ لیجیے گا. ایم کیو میں اختلافات سب کو پتہ ہے، مانتے نہیں اور بات ہے. لیکن بجٹ میں جو کچھ ہوا اس پر میں بات کروں گا. سندھ حکومت کا جو بجٹ تھا، پنجاب حکومت کا جو بجٹ تھا، کے پی کے حکومت، کے پی کے والے تو پتہ نہیں، وہ تو کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہے بھائی. کچھ نہیں کر رہے اپنے صوبے میں سوائے باتوں کے اور وفاق کو دھمکیاں دینے کی. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے ولاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دی اجازت.